فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، تھوڑی دیر تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے جو اہم اور ضروری ہوگی رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ معراج کے واقعے سے متعلق مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غور سے سننے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، نبی بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا، آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا گیا اور ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ صحابہ کرام کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور ان کے سینے پہ چٹانیں رکھی گئی، تپتی ہوئی ریت پہ ان کو لٹایا گیا اور تپتے ہوئے انگاروں پہ ان کو لٹایا گیا۔ ان کے گلے میں رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا گیا اور کھینچا گیا، بہت زیادہ پریشان کیا گیا اور بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، جسموں کو چھلنی کیا گیا۔ حضرت ابو طالب جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ زندہ تھے۔ ان کے زندہ ہونے کی وجہ سے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے یا آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ آپ کے چچا زندہ تھے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب تھے، جس کی سرپرستی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے دادا نے ابو طالب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی سرپرستی میں دے دیا تھا۔ آپ کی سرپرستی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے، آپ کی پرورش میں رہ رہے تھے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے یا تکلیف پہنچائے، پریشان کرے۔ ابو طالب کا وصال ہوا، ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا جانے لگا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے، آپ کے جسم اطہر پہ کچرا ڈالا جانے لگا۔ اب نماز میں سجدے کی حالت میں ہیں تو آپ کے جسم اطہر پہ اوجھڑی لا کے، گوبر اور غلاظت لا کے ڈالا جانے لگا۔ ایسی تکلیفیں آپ کو دی جانے لگی اور آپ کو ٹارچر کیا جانے لگا، ذہنی تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے دونوں نے شادی کی تھی۔ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا، آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو اس طرح سے ذہنی طور پہ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، بہت زیادہ پریشان کیا گیا۔ آپ علیہ السلام ابو طالب کی وفات کے صدمے میں ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو گیا، جو آپ کی پہلی بیوی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ہر طرح سے ساتھ دینے والی اور اس فریضے کو ادا کرنے میں دعوت و تبلیغ والے آپ کا ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ جو سال ہے اس کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال اور ملال کا سال کہا گیا، کہ آپ کے چچا بھی دنیا سے رخصت ہوئے اور چند دنوں کے بعد آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہوا اور ان کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جانے لگی اور پریشان کیا جانے لگا۔ آپ مایوس ہو کر طائف گئے، اور طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا سب کے سامنے ہے۔ وہاں کے اوباشوں کو اور آوارہ لڑکوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا۔
آپ پہ پتھر مارے گئے، آپ کے جسم اطہر کو چھلنی کیا گیا، آپ کے جوتے خون سے تر ہو گئے، لہو سے تر ہو گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ اس کے بعد معراج کا یہ جو طائف کا واقعہ تھا، طائف کے سفر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آتے ہیں۔ اب آپ کے چچا بھی نہیں ہیں آپ کی مدد کرنے والے، آپ کی حمایت کرنے والے، آپ کی نصرت کرنے والے، اور آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہیں آپ کی غمخواری کے لیے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے یہ معراج کا سفر کروایا۔ قرآن کریم کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئی، اور بیت المقدس کے ارد گرد اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے برکتیں رکھی۔ یہ جو سفر ہوا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اصل سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو سننے کی طاقت دیتے ہیں وہ سن سکتا ہے، جس کو دیکھنے کی طاقت دیں گے وہی دیکھ سکتا ہے۔ اصل سننے والے دیکھنے والے تو وہ ہیں، اور باقی جتنے لوگ سنتے ہیں ان کی سننے کی طاقت دینے کی وجہ سے سنتے ہیں، جتنے لوگ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت دینے کی وجہ سے دیکھ پاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو سننے کی طاقت نہ دیں تو وہ سن نہیں سکتا، دیکھنے کی طاقت نہ دے تو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ معراج کا واقعہ طائف سے واپسی کے بعد میں ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے ساتھ میں آتے ہیں، اور دیوار شق ہوتی ہے، چھت پھٹتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام چھت کو پھاڑ کے شق کر کے کمرے میں آتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیدار کرواتے ہیں، جگاتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو حتیم میں لے جایا جاتا ہے۔ حتیم میں تھوڑی دیر کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس میں لے جایا جاتا ہے، اور آپ کا سینہ مبارک شق کیا جاتا ہے، آپ کی سرجری کی جاتی ہے، آپ کے قلب اطہر کو نکالا جاتا ہے، اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا جاتا ہے۔ زمزم کا پانی اتنا اہم اور اتنا قیمتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے وہ زمزم کا پانی ہے، جنت سے کوئی پانی نہیں لایا گیا، زمزم کے کنویں سے پانی لے کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو، آپ کے دل کو دھویا گیا اور صاف کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا گیا، اور آپ کے دل میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا، پھر اس کے بعد میں سینے کو سی دیا گیا۔ اب یہ سرجری ہو گئی، یہاں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اب جنت سے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں، سفید رنگ کی سواری تھی، وہ جو ہے خچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی، وہ سواری اور سفید رنگ کی سواری، وہ اتنا تیز دوڑنے والا وہ جانور تھا اور وہ سواری تھی کہ اس کی جہاں پہ نظر پڑتی تھی وہاں پہ اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، جہاں پہ اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پہ اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ تو یہ سواری لائی گئی، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ میں ہیں، فرشتوں کی جماعت ساتھ میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ سوار ہونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو وہ جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اوپر سواری کرتے ہیں وہ شوخی کرنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس سے کہتے ہیں کہ تیرے اوپر جو ہستی بیٹھی ہوئی ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس سے افضل شخص کبھی تیرے اوپر سوار نہیں ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کو بتایا تو وہ شرمندگی کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اب اس کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلتے ہیں، یہاں سے سیدھا بیت المقدس جاتے ہیں۔ بیت المقدس، یہ جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا یہ جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جو آسمانوں پہ لے جایا گیا اور سیڑھی کے ذریعے سے لے جایا گیا اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی ہی سیڑھی کے آتے ہیں۔ تو یہ جو سفر ہے مسجد حرام سے لے کر سیدھا بیت المقدس تک جو آپ کو لے جایا گیا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے سیڑھی کے ذریعے جو آسمانوں پہ لے جایا گیا اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں
وہاں پر سواری سے آپ اترے، وہاں پہ ایک چٹان تھی اور پتھر تھا، وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی سواری کو باندھ دیا۔ وہاں پہلے سے انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے انتظار میں تھے، پورے انبیاء کرام کو وہاں پہ جمع کیا گیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروانے کے لیے اور آپ علیہ السلام کا تعارف کروانے کے لیے۔ یہ جو معجزہ ہے، یہ جو معراج والا واقعہ ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ کو بہت بڑا اعزاز بخشا گیا، ایسا اعزاز آپ کو ملا کہ جیسا اعزاز کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سواری کو وہاں پہ باندھتے ہیں، اس کے بعد میں مسجد اقصی میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہیں۔ اب اذان ہوتی ہے، سارے کے سارے صفیں بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ انبیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اذان بھی ہو گئی ہے، اقامت بھی ہو گئی ہے، اب نماز کے لیے کس کو آگے بڑھایا جاتا ہے؟ تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بھئی آپ امامت کیجئے، سارے انبیاء کرام کی، سارے فرشتوں کی، سب کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائے۔ آپ کی امامت میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، سارے کے سارے انبیاء نے اور سارے کے سارے فرشتوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی، 2 رکعت نماز پڑھائی گئی۔ اس کے بعد انبیاء کرام سے ملاقات کروائی گئی، سب کا تعارف ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب نے ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد میں ایک سیڑھی لائی گئی اور اس سیڑھی کے ذریعے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ چڑھایا گیا، اور ہر آسمان پہ جب پہنچتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کے دروازے کو دستک دی جاتی تھی، اندر سے پوچھا جاتا تھا کہ کون ہے، بتایا جاتا کہ جبرائیل ہیں، پوچھا جاتا آپ کے ساتھ کون ہے، بتایا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پوچھا جاتا کہ بھئی کیا ان کو بلایا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے، کہا جاتا کہ جی ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک بعد دیگرے انبیاء کرام سے ایک ایک آسمان پہ آپ کی ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ ایک بڑے بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دائیں طرف کچھ صورتیں ہیں، بائیں طرف کچھ صورتیں ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ کون ہے، بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، ان کی دائیں طرف جو صورتیں ہیں وہ ان کی اولاد میں سے جنت میں جانے والے لوگ ہیں، بائیں طرف جو صورتیں ہیں ان کی اولاد میں سے دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، اس کے بعد میں آپ کو دوسرے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے۔ ایسے ہی کھٹکھٹا دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، پوچھا جاتا ہے ساتھ میں کون ہے، بتایا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو بلایا گیا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور وہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پہ آپ کو لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو چوتھے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پانچویں آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو چھٹے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پہ آپ کو لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، سلام کلام ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، لوگوں کے جو اعمال یہاں سے چڑھتے ہیں، جو بھی اچھے کام ہم کرتے ہیں ان اچھے کاموں کو فرشتے لے کے آسمانوں پہ چڑھتے ہیں، تو وہ جو اچھے کام ہم کرتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، وہاں سے پھر اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اوپر سے کوئی حکم آتا ہے تو سدرۃ المنتہا پہ آ کے رک جاتا ہے، وہاں سے پھر نیچے لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بیری کا درخت ہے، وہاں پہ سارے اعمال جا کے رک جاتے ہیں، اوپر سے کوئی چیز آتی ہے تو وہاں آ کے رکتی ہے، وہاں سے نیچے لے لی جاتی ہے۔ وہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کو اصلی شکل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا سے اوپر آپ کو پہنچایا جاتا ہے اور اوپر چڑھایا جاتا ہے۔
مقام شریف الاقلام پہ آپ پہنچتے ہیں، جہاں پہ قضاء و قدر کے قلم وہ امور الہیہ کی کتابت میں اور اس کے لکھنے میں مشغول ہیں، اس کی قلموں کے لکھنے کی آواز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی دیتی ہے۔ پھر وہاں سے ایک سبز مخملی مسند لائی جاتی ہے، اس پہ آپ کو بٹھایا جاتا ہے اور اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ پھر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آپ اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کرتے ہیں اور آپ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور دیدار الہی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت آپ کو 3 پیغام دیتے ہیں، 3 تحفے گویا کے دیتے ہیں۔ معراج میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے اعزاز کے ساتھ، پورے اکرام کے ساتھ میں آسمانوں پہ بلایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بلا کے اللہ رب العزت کوئی گفٹ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، تو سوچئے کتنا قیمتی تحفہ ہوگا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ 3 تحفے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں دیے گئے۔ پہلا جو تحفہ تھا، 50 نمازیں آپ پر، آپ کی امت پر فرض کی گئی۔ 50 نمازیں آپ پر، آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ اس کے بعد میں دوسرا جو تحفہ دیا گیا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول سے ختم تک جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اس امت پر رحم اور کرم اور اس امت پر عنایت اور اس امت پر خصوصی اللہ کی جو مہربانیاں ہیں، اس امت پر اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی سہولتیں ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں اس امت کی مدد کا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، یہ مضمون ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تحفہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کی امت کے اوپر خصوصی ہماری مہربانیاں ہیں، آپ کی امت کے اوپر ہماری خصوصی رحمتیں ہیں، آپ کی امت کو خصوصی سہولتیں ہم دے رہے ہیں، اور آپ کی امت ان الفاظ کے ذریعے دعا مانگے گی، ہم ان کی دعاؤں کو بھی قبول کریں گے اور کافروں کے مقابلے میں ان کی مدد کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دعا بھی سکھا دی اور بتا دیا کہ بھئی ان الفاظ کے ذریعے دعا مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ تو دعا بھی بتا دی، مانگنا بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ تو یہ دوسرا تحفہ دیا گیا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تیسرا جو تحفہ دیا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ تحفہ دیا گیا کہ آپ کی امت کا جو بندہ بھی شرک نہیں کرے گا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، ہم اس کو بخش دیں گے۔ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی وہ بندہ جو شرک نہیں کرے گا، بڑے بڑے گناہ اس سے ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ اس سے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان گناہوں کو درگزر کریں گے، معاف کریں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے، یا تو انبیاء کی شفاعت کی وجہ سے، یا ملائکہ کی شفاعت کی وجہ سے، یا پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے اوپر رحم فرمائیں گے اور اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ 3 تحفے دیے گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، 50 نمازیں دی گئی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئی، اور اس امت کا وہ بندہ جو مشرک نہ ہو، شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے، اس کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد میں اس کو جنت میں جانا پڑے گا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیے گئے، آپ لے کے چلے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا تحفہ ملا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چیزیں مجھے دی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے کیجئے کہ اس میں کچھ تخفیف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے کہیے جا کے یہ 50 نمازیں میری امت ادا نہیں کر سکے گی، آپ اس میں سے کچھ کم کر دیجئے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور فوری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے اور اس کے بعد میں جا کر یہ درخواست کی کہ میری امت یہ 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، آپ اس میں سے کچھ تخفیف کر دیجئے، کمی کر دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سفارش قبول کی گئی، 5 نمازیں کم کر دی گئی، 45 نمازیں دے کے آپ کو بھیجا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ 45 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی، آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے پھر سے سفارش کیجئے کہ اس میں سے اور کچھ کم کر دی جائے۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام جاتے رہے 9 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے رہے، اور اس طرح سے 45 نمازیں معاف ہو گئی اور 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ جب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت
امت یہ 5 نمازیں بھی دن اور رات میں نہیں پڑھ سکے گی، آپ جا کے کچھ اس میں سے بھی تخفیف کروا لیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جانے سے شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا، ہر بار میں 5 معاف ہوتی چلی جا رہی ہیں، اب جانے کا مطلب یہ ہے کہ 5 بھی معاف کر دی جائے، اس لیے اب مجھے شرم آتی ہے، انہی 5 نمازوں کو لے کے میں جاتا ہوں، اسی کو ہم ادا کریں گے، میری امت بھی اس کو ادا کرے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے تشریف لائے، اور وہاں سے تشریف لانے کے بعد میں بیت المقدس پہ آئے، اور براق پہ سوار کر کے پھر آپ کو لایا گیا، سیدھا حرم میں لا کے آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد صبح سے پہلے پہلے رات کے تھوڑے سے حصے میں سب کچھ ہوا، اور درمیان میں اور بھی بہت کچھ ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس واقعے کو جو بیان کیا، کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں سب ہوا۔ اللہ رب العزت 7 آسمانوں کی سیر کرا رہے ہیں، بیت المقدس تک پہنچا رہے ہیں، اور وہاں پہ انبیاء کی امامت ہو رہی ہے، پھر 7 آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد جنت و جہنم کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے، بہت سے امتیوں پر ہونے والے عذابات دکھائے جا رہے ہیں، فلاں گناہ کی وجہ سے یہ عذاب آپ کی امت کو ہونے والا ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تھوڑے سے رات کے حصے میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ آتے ہیں بیت المقدس، پھر براق پہ سوار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو لا کے یہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، آپ یہ واقعہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لوگ تالیاں پیٹنے لگتے ہیں، سیٹیاں بجانے لگتے ہیں، ہنسی مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس چلے گئے، 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ رہے ہیں، اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر کے آ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے آ رہے ہیں، وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سب مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے کسی نے کہا کہ بھئی بتاؤ، کوئی بندہ یہ کہتا، کوئی یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس چلا گیا، اور وہاں سے پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ رہا ہے، اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر کے آ رہا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو کیا تم اس کو مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا، ہنسنے لگے اور کہنے لگے تمہارے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی میرے ساتھی اگر یہ کہہ رہے ہیں، میرے محبوب اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ تو بالکل سچ ہے، میں تو اس کو مانتا ہوں۔ میں تو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات کو مانتا ہوں کہ تھوڑی سی دیر میں 7 آسمانوں سے نیچے فرشتہ آتا ہے اور آپ کو وحی نازل کر کے وحی دے کے جاتا ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ تو یہ بات ماننا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرے نبی یہ کہتے ہیں تو بالکل وہ سچ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق کی، اسی وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑا۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سی چیزیں وہاں پہ دکھائی گئی۔ اب یہاں پہ مشرکین نے پوچھا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ گئے ہیں بیت المقدس کو آپ نے دیکھا ہے، تو بتائیے بیت المقدس کی عمارت کیسی ہے، اس کو کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کو ستون کتنے ہیں، اس کے پلر کتنے، ایسے انہوں نے عجیب عجیب سوالات انہوں نے کرنے شروع کیے، چونکہ ان کے لیے یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رستہ، جو سفر اس زمانے میں 45 دن ہوتے تھے، 45 دن ہوتے تھے مکے سے بیت المقدس جانے کے لیے، 45 دن کا سفر کوئی بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کر کے آ جائے، تو یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا ماننا۔ انہوں نے سوالات کیے، بھائی بتاؤ بیت المقدس کی عمارت کیسی ہے، اس کے ستون کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، ستون کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ کے سامنے کر دی، اور آپ دیکھنے لگے اور بتانے لگے، بھائی اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے ستون ہیں، اس کی عمارت ایسی ہے، ساری چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی شروع کر دی۔ جب ساری چیزیں بتائی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات ہم کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور کوئی ایسی بات بتائیے جس کو سننے کے بعد میں ہم کو یقین آ جائے کہ واقعی رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ بیت المقدس تک گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی سفر کے دوران میں ایک قافلہ ملا جو ملک شام سے مکے کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں ان کا اونٹ مل گیا۔ 3 دن میں وہ مکے میں آنے والا ہے، قریبی ہے، 3 دن میں مکے کو پہنچنے والا ہے۔ سب سے آگے جو اونٹ ہے وہ خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر 2 بوریے لدے ہوئے ہیں، یہاں تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب وہ 3 دن میں آنے والا ہے، اور وہ 3 دن میں آ گیا۔ اب انہوں نے دیکھ لیا، اس کے بعد میں وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بہت بڑے جادوگر دکھائی دیتے ہیں، تو بہت بڑے جادوگر دکھائی دیتے ہیں، جادو کے ذریعے ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں انہوں نے پوچھی، ساری چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اب یہ جو سفر ہوا اس کے دوران میں جنت اور جہنم کا جو مشاہدہ کروایا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں ایک بڑھیا ہے، اس بڑھیا نے آپ کو پکارا اور آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ بھئی اس کی طرف آپ متوجہ مت ہوئیے، آگے چلیے۔ اور اس کے بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک
بوڑھے نے اپنی طرف متوجہ کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس کی طرف بھی آپ متوجہ مت ہوئیے۔ اس کے بعد آگے بڑھنے کے بعد کچھ لوگ تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا وہ جو بڑھیا تھی جس نے آپ کو آواز لگائی تھی وہ دنیا ہے، اب دنیا کی عمر اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی کی اس بڑھیا کی عمر باقی رہ گئی ہے۔ اگر آپ اس کے پکارنے پہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا پر آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگتی، اور وہ جو بوڑھا بندہ جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا۔ اور وہ جو لوگوں نے آپ کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کو درمیان میں 4 جگہوں پر نماز پڑھائی گئی۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں پہ کھجور کے درخت بہت سارے تھے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہاں نیچے اترتے ہیں، آپ 2 رکعت یہاں پہ نماز پڑھ لیجئے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یثرب ہے، یہاں پہ آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں، مکے سے مدینے کی طرف آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں، یہ مدینہ ہے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد آگے چلے، طور سینا پہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہاں پہ نماز پڑھیے، یہ طور سینا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا، وہاں پہ آپ سے کہا گیا کہ 2 رکعت نماز یہاں بھی پڑھیے۔ اس کے بعد آگے چلے، مدین میں کہا گیا کہ مدین یہاں پہ آپ اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ شعیب علیہ السلام کا جو مسکن ہے مدین، وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اور آگے چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ بیت اللحم میں آپ نماز پڑھیے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس طرح سے 4 جگہوں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو جنت اور جہنم کا جو مشاہدہ کروایا جاتا ہے، ایک جماعت اور کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے ان کے جو ناخن ہیں وہ تانبے کے ہیں، وہ اپنے سینے کو اس سے چھل رہے ہیں اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا، حضرت جبرائیل نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، جو اپنے مردار بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بڑا سخت ترین گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ تو ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے جو ناخن ہیں تانبے کے ہیں، جس کے ذریعے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں فرشتے ان کے سروں کو پتھروں کے ذریعے سے کچل رہے ہیں اور سر ان کے پھٹتے ہیں، پھوٹتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر سر جیسے پہلے تھے ویسے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا سر کچلا جاتا ہے، پھر ان کا سر پھوڑا جاتا ہے، بار بار ان کا سر پھوڑا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا حضرت جبرائیل نے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کے سلسلے میں کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سزا بتائی گئی۔ اس کے بعد میں آپ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی شرمگاہوں پہ سامنے اور پیچھے چندیاں اور چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح، اونٹوں اور بیلوں کی طرح چر رہے ہیں، اور جہنم کے پتھر اور کانٹے کھا رہے ہیں، اور دوزخیوں کا پیپ ان کو پلایا جا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے، اس کے باوجود اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ یہ کتنی سخت ترین سزا ہے، یہ کیسی سخت ترین سزائیں دی جا رہی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ان کے اپنے مالوں میں فرض ہیں، اور زکوٰۃ نکالنے میں ان کا اپنا فائدہ ہے۔ زکوٰۃ نکالیں گے مال پاک ہوگا، زکوٰۃ نکالیں گے مال صاف ہوگا، زکوٰۃ نکالیں گے مال محفوظ ہوگا، زکوٰۃ نکالیں گے اللہ رب العزت مال میں اضافہ کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے ان کے مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ نہیں نکالنے پہ سخت ترین وعیدیں بیان کی گئی ہیں، جہنم کے پتھر اور کانٹے ان کو کھلائے جائیں گے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ ان کے سونے چاندی کو گنجے اژدہے کی شکل میں بنا کے ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، اور وہ ان کے بانچھے پکڑ کے یہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، تو اپنے جمع کیے ہوئے مال کی سزا اور اس کا مزہ چکھ۔ یہ کہہ کے وہ مال، وہ گنجا اژدہا اس کو ڈسا جائے۔ کتنی سخت ترین وعید ہے۔ تو بندے کو اس کے مال میں زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی ہو، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مال کی وہ زکوٰۃ نکالے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے،
دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں سڑا ہوا کچا گوشت ہے، وہ پکا ہوا گوشت چھوڑ کے سڑا ہوا کچا گوشت کھا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال بیویاں موجود ہیں، اس کے باوجود زانی اور تیز گناہ میں مبتلا ہے۔ اور معراج کے واقعے میں جو بتایا گیا اس کے ذریعے سے ہم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم ان حرکتوں سے اپنے آپ کو روکیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح نماز کا تحفہ وہاں پہ بلا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح نماز چھوڑنے والے کی سزا وہاں پہ بلا کے آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ جا کے اپنی امت کو بتائیں اور امت نمازی بنے، امت نماز پڑھنے والی بنے۔ کم سے کم یہ ہے کہ معراج کے واقعے سے سبق اگر کوئی لینا چاہتا ہے، عبرت اور نصیحت اگر کوئی لینا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کم سے کم درجے میں یہ ارادہ کرے پکا کہ میں 5 وقتہ نمازی بنوں، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا میں بھی، اور اپنے گھر کے ہر فرد کو نمازی بنانے کی فکر و کوشش کروں، عورتوں کو بھی حکم دوں گا، بچوں کو بھی حکم دوں گا، سب مل کے نمازی بنیں گے اور سب مل کے نماز پڑھیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آج جس جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہم مسجدوں میں آتے ہیں اور مسجدوں میں دکھائی دیتے ہیں، اسی جوش کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ہر نماز میں ہر مسلمان اپنے گھر سے تیار ہو کے سر پہ ٹوپی لگا کے اگر نکلنے لگے، لوگ دیکھیں گے تو کیسا رعب پڑے گا اور کیسا دبدبہ مسلمانوں کا ہوگا، کیسی شان اور قوت کا مظاہرہ ہوگا اور کیسی طاقت کا مظاہرہ ہوگا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ کم سے کم درجے میں یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم نمازی بنیں گے، اور نمازی بنیں گے اور پکے نمازی بنیں گے، گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں گے، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو۔ ہاں، مسلمان ہونے کی علامت ہی نماز پڑھنا ہے۔ فرق ما بیننا و بین المشرکین ترک الصلاۃ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور مشرکین کے درمیان میں اگر کوئی فرق ہے تو نماز پڑھنے نہیں پڑھنے کا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کافر نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس فریضے سے لاپرواہی برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، کاہلی برتتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائیں پابندی سے کھاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ڈاکٹروں کے بتانے کی وجہ سے، بعض لوگ 25 سال سے 4 بجے رات کو اٹھ کے واکنگ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ پابندی سے واکنگ کر رہے ہیں ڈاکٹر کے بتانے کی وجہ سے۔ اللہ کا حکم ہم اس پابندی کے ساتھ، اس جوش اور جذبے کے ساتھ میں ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ بہت بڑی ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ سبق لے کے یہاں سے اٹھنے کا ہے کہ ہم نمازی بنیں گے، گھر کے ہر فرد کو نمازی بنائیں۔ تو یہ معراج کے واقعے پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پہ بلا کے تحفہ اللہ رب العزت نے دیا۔ اس تحفے کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں، اس کا کتنا احترام کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مسجدوں کو ایسے ہی مسجدیں آج کے بعد دیکھیے کیسی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم برباد ہو رہے ہیں، تباہی کا رونا روتے ہیں، پریشانی کا رونا روتے ہیں، محکومی کا رونا روتے ہیں، غلامی کا رونا روتے ہیں، لیکن یہ سارے مسائل، یہ سارے حالات ہمارے اوپر جو آئے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہے وہ ہو جائے، ظالموں کا بیڑا غرق ہو جائے، مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ دے، مسلمانوں کو کوئی پریشان نہ کرے۔ اللہ کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات مانے۔ ایسا تھوڑی ہوگا۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ تو یہ مختصر سا معراج سے متعلق واقعہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سنایا۔ اس سے جو عبرت اور نصیحت ہم کو حاصل کرنی ہے وہ واقعات یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے آئے۔ اس کے بعد 2-3 باتیں بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی بات، کل سے متعلق، کل کا جو روزہ ہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کل کا روزہ رکھنا چاہیے۔ بہت سو نے آج بھی روزہ رکھا ہے۔ ویسے تو روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ کل کے روزے کی کوئی خاص فضیلت ہے، ہزاری روزہ جیسے کہ لوگوں میں مشہور ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 27 کو روزہ رکھیں گے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایسا لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ جو 27 کا روزہ ہے، کسی معتبر اور صحیح روایات سے اس کی فضیلت حدیثوں میں ثابت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنے لوگ ایسے تھے، بعض لوگوں نے 27 رجب کا روزہ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو گئے ایک ایک کے پاس جا کے اس کا روزہ انہوں نے توڑوایا اور کہا بھئی روزہ توڑو۔
روزہ توڑنے لگایا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ 27 کے روزے کی کوئی خاص فضیلت ہے، 1000 روزوں کا ثواب ملے گا یا 1000 ہی روزہ اس کو کہتے ہیں، ایسا سمجھ کے روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ ویسے تو روزہ آپ ایسے ہی رکھ لیں تو رکھ سکتے ہیں، رجب کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، شعبان کے مہینے میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں، تو ایسے ہی روزہ رکھ لینا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ فضیلت سمجھ کے کہ رکھنے پہ 1000 روزوں کا ثواب ملے گا یا پھر یہ 1000 ہی روزہ ہے، ایسی باتیں جو لوگوں میں ہیں یہ مشہور ہے، اس کا صحیح حدیثوں میں معتبر روایات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس لیے یہ ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی رات میں کیا کریں، تو اس سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ایسی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے کہ جو عبادت خاص طور پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو کہ بھائی آج کی رات میں ایسا کرو، ایسا کرو، اتنی رکعتیں پڑھو، یہ نمازیں پڑھو، یہ صورتیں پڑھو، ایسی کوئی خاص عبادت اس رات میں نہیں ہے۔ اور اس رات کی عبادت کے سلسلے میں کوئی فضیلت کہ اس رات میں عبادت کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، ایسی کوئی فضیلت کسی معتبر صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ عام راتوں کے مانند یہ رات ہے، اس لیے آپ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں تو ویسے کسی بھی رات میں آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو بھائی سال بھر آپ نے عبادت نہیں کی ہے تو عبادت کیجئے۔ ویسے ایک غلط فہمی بہت بڑی ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھائی سال میں 3 راتوں کو عبادت کر لو اور باقی پوری جتنی راتیں ہیں وہ غفلت میں ایسے ہی گزارو، ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ غفلت کی زندگی سے توبہ کرنی چاہیے اور سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، پتہ نہیں کب ہماری موت آ جائے، کب ہماری موت آ جائے۔ تو آج کی رات میں عبادت کی کوئی فضیلت صحیح معتبر روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جو عبادت کرنا ہے کیجئے، نہیں کرنا ہے سو جائیے اور صبح اٹھیے اور نماز پڑھیے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے اور اپنے عمل سے کسی کو تکلیف مت دیجیے اور پوری دنیا میں کوئی میسج پہنچائیے تو صاف ستھرا کوئی اچھا میسج اسلام سے متعلق پہنچائیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سڑکوں پہ گھومنے لگے، ہوٹلوں میں بیٹھنے لگے، بازاروں میں گھومنے لگے اور دوسروں کے ذہنوں میں غلط تاثر بیٹھے تو بھئی یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، پورا سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گاڑیوں کے ہارن بجا رہے ہیں، گاڑیاں گھما رہے ہیں اور تیز چلا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، لوگوں کی نیندوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اس سے غلط میسج جائے گا، لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پھیلے گی، لوگ یہ سمجھیں گے شاید یہ ان کا کوئی مذہبی عمل ہے، لوگ سمجھیں گے کہ کیا شاید ان کا اسلام ایسی کوئی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلام میں انسان تو انسان، جانوروں تک کو تکلیف دینے سے منع کی، یہ اپنے عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، اپنے عمل سے کسی کو تکلیف دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ اپنے عمل سے کسی کو تکلیف مت دیجئے۔ آپ کچھ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کچھ عبادت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ سو جائیے، آرام کیجئے، صبح جلدی اٹھیے اور صبح کی نماز پڑھیے اور یہ ارادہ کر کے یہاں سے جائیے کہ میں بھی نمازی بنوں گا، اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤں گا اور گھر کی عورتوں کو بھی نمازی بناؤں گا۔ سب نماز پڑھنے لگیں گے، سب اللہ کے سامنے رونے والے بنیں گے، سب اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنیں گے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر گرم گرم آنسو بہانے والے بنیں گے۔ تو پھر میرے دوستو، پھر اس کے بعد میں ہماری مدد ہوگی، ہماری نصرت ہوگی۔ کافروں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد کے جو وعدے کیے ہیں وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ کیے ہیں، وہ دین پہ پورے چلنے کی شرط کے ساتھ میں کیے ہیں۔ دین پہ ہم نہیں چلنا چاہیں گے، دین پہ ہم عمل کرنا نہیں چاہیں گے، نماز ہم پڑھنا نہیں چاہیں گے، زکوٰۃ ہم دینا نہیں چاہیں گے، دین کے سلسلے میں، دین کے احکامات کے سلسلے میں سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے اور یہ چاہیں گے اللہ ہماری مدد کرے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو مدد ہے یہ شرط کے ساتھ میں ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ پورے دین پہ ہم چلیں گے، پورے دین پہ ہم عمل کریں گے تو پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔
اللهم أعطنا سعادة الدارين وحسن الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم گنہگار، خطا کار، قصوروار، نافرمان بندے، بے شمار گناہ ہم نے کیے ہیں، بے شمار نافرمانیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں. اے اللہ آپ کی نعمتوں کو برت کے آپ کی ہم نے نافرمانی کی. ہمارے زندگی کے شب و روز اے اللہ آپ کے سامنے ہیں. ہماری راتیں آپ کی نافرمانیوں میں گزری، ہمارے دن آپ کی نافرمانیوں میں گزرے. کیسی کیسی اے اللہ ہم نے آپ کی نافرمانیاں کی. ہماری زندگی پوری اے اللہ آپ کے سامنے ہے. کسی گناہ پر پکڑ لیے گئے تو اے اللہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اے اللہ گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما، ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما. اے اللہ گنہگار ہیں، نافرمان ہیں. اے اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں. اے اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں. آپ نے اپنے محبوب کی امت پر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمانے کا وعدہ کیا ہے. کل قیامت کے دن اپنے محبوب کو رسوا نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے. میرے مولا ہم سب کی گناہوں پر ہم سب کی پکڑ نہ فرما، خطاؤں پر ہم سب کی پکڑ نہ فرما. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو محض اپنے کرم سے، فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو محض اپنے کرم سے، فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ آپ معاف فرمائیں گے، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں. آپ بخش دیں، کوئی آپ سے سوال کرنے والا نہیں. اے اللہ ہماری آخرت بن جائے گی. اے اللہ آخرت سنور جائے گی، ہم سب کی بگڑی بن جائے گی. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ سب تیرے سامنے ہیں، سب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ آپ کی پکڑ سے ہمیں بچا لے، اپنی پکڑ سے بچا لے. اے اللہ جب آپ نے اپنی قدرت دکھائی، اے اللہ زمین حرکت کرنے لگی. کتنی بلڈنگیں ایسی ہیں جو زمین کے لیول میں آ گئی اور برابر میں آ گئی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہی مکانات کے ملبے تلے دب گئے. اے اللہ ہم اپنی آپ کی قدرت کو کا اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچا لے، ہم سب کو اپنی غضب سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آپ ہر طرف سے دھتکارے ہوئے، ہر طرف سے پھٹکارے ہوئے، اے اللہ ظلم و ستم ڈھائے ہوئے، سہے ہوئے، اے اللہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. آپ کے علاوہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہم پہ رحم کھانے والا نہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں، آپ کے علاوہ کوئی در نہیں اللہ جس کو ہم دستک دے سکے. آپ کے علاوہ کوئی در نہیں جس کو ہم کھٹکھٹا سکے. اے ہم سے محبت کرنے والے اللہ، اے ہم کو چاہنے والے اللہ، آپ کے حبیب کے امتی رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. اے اللہ ہم کو رسوا اور ذلیل ہونے سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کی بخششوں کے فیصلے فرما دے، ہم سب کی مغفرتوں کے فیصلے فرما دے. اے اللہ بے حیائی عام ہو چکی، ہماری بہنیں، مائیں بہنیں اور ہمارے نوجوان کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ سب کو تقوی والی، طہارت والی، حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے فسق و فجور سے ہمارے نوجوان لڑکوں کی، لڑکیوں کی، ہم سب کی اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، سب کے ایمان کی حفاظت فرما. کتنی بچیاں ایسی ہیں اللہ جو اسلام کی دولت سے اللہ محروم ہو رہی ہیں، ایمان کو چھوڑ کر اے اللہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. اے اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما. مرتے دم تک اسی کلمے پہ قائم رہیں، ایمان پہ قائم رہیں. دنیا سے جائیں تو ایمان